علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ آج کے پروگرام ہیلتھ کیئر ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کووڈ پر بھی اور انوائرمنٹل چیلنجز پر۔ مجھے شاید پروگرام کی سٹارٹ میں یا ڈیورنگ ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ پروگرام پر اتنی اچھی مجھے رسپانسز ملیں گے، جس کے لیے ہم آپ کے دل سے مشکور ہیں۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم سے کنیکٹ رہیے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس دیکھتے رہیے۔ یہ ہر طرح کے ایج کے لوگوں کے لیے ہے اور آپ کو یقیناً مستفید کریں گے۔ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی باتیں اور ان کا جو ایک انداز ہے بتانے کا، وہ اتنا دل فریب ہوتا ہے کہ بات دل کو لگ ہی جاتی ہے۔ آج بھی میں نے بڑا ایک زبردست سا ٹاپک اٹھایا ہے اور وہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ دماغی امراض، ذہنی صحت، اس پر بات نہیں کی جاتی۔ چاہے ہم اپنے اطراف میں اپنے گھروں میں دیکھیں یا ہم صوبائی سطح پہ دیکھیں یا قومی سطح پہ دیکھیں، جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا کنزرویشن ملتا ہے، تھوڑا ریسٹرکٹڈ ماحول ملتا ہے۔ آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایوس رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ کی دعائیں بھی سر؟ بے حد شکریہ۔ آج پھر میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں اور آج میرا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ، اور اس پر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم مینٹل ہیلتھ پر بات کرنے سے اتنا ریسٹرکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی سوال میں مجھے فوراً WHO کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یاد آ گئی۔ تو وہ گائیڈ لائن کہتی ہے کہ اگر ہر شخص ایوری پرسن شوڈ ریئلائز کہ اس کی جو ڈیوٹی کیا ہے، واٹ ہی از سیئنگ، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کے دماغ کے تحت نہیں، معاشرے کے تحت اور اس کی سارے لوگوں کے تحت اس کے یا اس کی ایکٹیویٹیز کرنے سے کس پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو وہ اگر خیال کر لے تو یہ مینٹل جو النس اور مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں، ان میں کمی آ جائے گی۔ اچھا، یعنی کہ ہمیں کھل کے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن ایک جو ہمارے بیریئرز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اپنی پالیسیز اس پہ یہ نہیں خیال کرتے کہ بھائی اس کا کسی پہ کیا نگیٹو ہوگا، وہ ایسے نہیں لے گا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو WHO کہتا ہے کہ اگر آپ ریئلائز کر لیں کہ آپ کی باتوں کی نفسیاتی اور ویل بینگ پہ کیا امپیکٹ آئیں گے، تو یہ باتیں سیدھی ہو جائیں۔ دیکھیں، کچھ چیزوں کو تو ایوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا، جس میں اور پھر ہمارے جینڈرس کا میل میں کون سے مینٹل اور فیمیلز میں کیا ہیں اور فیمیلز میں کیوں ہوتی ہیں، اس پہ آگے اور چل کے بات کرتے ہیں۔ بالکل ریئلائز کر لیں تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں ریئلائز کر لیں، اور WHO کی یہ گائیڈ لائن بھی ہے، لیکن جو ہمارے گھریلو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارا، جس میں نے دیکھا ہے کہ فیمیلز کی مینٹل ہیلتھ کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا، اور عموماً وہ انہی الفاظ، انہی رویوں کا ہی شکار ہو کر مینٹل ڈس آرڈرز کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو اچھا یو ول فائنڈ، کیا کہتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے نا، فیمیلز میں مینٹل ڈس آرڈر کے کیسز زیادہ ہوں گے۔ ایک تو اس کی وجہ ہے کہ مینلی ہوتی ہے ہارمونل، ان کے جو امبیلنس اور کیا کہتے ہیں جو ان کا رابطہ ہے ود اپنا، پھر ہمارے خاص طور پہ اپنے اس سب کانٹیننٹ میں وہاں کیوں پتہ نہیں، یہ عورت کو ہمیشہ، چاہے وہ ماں بھی ہے تو ماں کا جو ہے نا، اس مرد بچے سے لیول کہیں کم ہے، اسٹیٹس کم ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ مرد ہے، یہ کمانے والا ہے یا کون ہے۔ تو وہاں اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور پھر یہ تو ایک ہے مسئلہ کہ بھائی کوئی اپنا اس کے جو اپنے اسٹرکچر میں چیزیں ہیں، اس کے جو پرابلمس ہیں ریلیٹڈ وہ ہوں، تو اس کی سائیکولوجیکل اور اس کی ویل بینگ کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ شاید ہم لوگ خواتین کو جو ہے ان کے ہارمونل ایشوز کو پراپرلی ہم ایڈریس بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کی کو ڈاؤن کرنے میں کہاں ہوتی ہے ایک رول؟ بالکل، جو میں نے بات کی وہی کہ بالکل اس کا امپیکٹ یوں ہے کہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہم سنا کرتے تھے کوئی 100 سال پرانی باتیں، پھر 50-60 سال والی، پھر اور ہم نے کوئی 30-35 سال والے، اس میں امپرومنٹ تو آئی ہے، لیکن کہیں پہ یہ بہت خراب بھی ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم آپ کے اعداد و شمار کی بات کریں تو 45.5 ملین لوگ ورلڈ وائڈ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے ڈاؤن ہونے کا شکار ہیں، ایک اور اس میں سے محتاط آئیڈیا بلو 50 میں زیادہ ہیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا الارمنگ، ہاں یہ بڑا الارمنگ نہیں؟ الارمنگ بالکل۔ کیوں؟ اچھا، اور یہ جو ہے الارمنگ ناٹ اونلی ان کیا نام ہے گلوبلی، یہی اس سے ملتے جلتے اعداد شمار جو ہے نا ہماری کنٹری کے بھی،
بالکل یہ اور میں اس پہ آنے ہی اس والی کے تھی. پوائنٹ آف ویو سے جو اپنا ہمارے جو ادارے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کی اگر مینٹل النیس کی بات کریں تو اگر آپ ریکال کریں تو آج سے کوئی 30-35 سال پہلے بچوں پہ اتنا پریشر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو یہ گریڈ لینا ہے، یہ لینا ہے. آج حالانکہ بہت سے سائنٹیفک وے ہیں جہاں پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بچے کے شوق، اس کی لگن اور اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق کون سا اس کو مضمون پڑھانا ہے، کس فیلڈ میں لے جانا ہے. ہمارے یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ایک اس میں کلیش وہیں سے آ جاتا ہے. تو وہ رزلٹ نہیں آتے ہیں، اوپر سے پریشر ہوتا ہے، جس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بچوں میں بھی اپنا کہ گریڈنگ اور اپنے GPAs یہ ان کو بیمار کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو پریکٹیکل لائف میں جانا ہے یا آپ نے کوئی اپنا فیوچر سلیکٹ کرنا ہے اور ایپٹیٹیوڈ آپ کو کوئی ٹیسٹ دینا ہے اور اس کے لیے جو ٹارگٹ مارکس اور وہ نہ آنا، یہ ایک بڑی نا امیدی اور مایوسی. میرے پاس ایک ایسی بچی کا کیس بھی آیا تھا اپنے کلینک پہ جس کے میڈیکل پری میڈیکل سے اس نے بہت اچھے گریڈ میں پاس کیا تھا، اور اس کو جب ٹیسٹ ہوا MCAT کا تو اس میں وہ کوالیفائی نہیں کر پائی، اور اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ وہ ٹوٹلی ڈپریشن میں چلی گئی وہ لڑکی. بالکل آپ کی اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد ہو گیا. آئی واز ڈوئنگ ون پروجیکٹ، کیا کہتے ہیں کہ آلدو آئی واز اٹیچ ود دیٹ یونیورسٹی ایز اے اپنا ون آف دی ایڈیشنل ڈائریکٹر. پھر ان بٹوین نیو رینیول کے اندر مجھے انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ پہ لگایا جس میں یہ تھا کہ وہاں کے جو اس یونیورسٹی کی فیکلٹی تھی ان کو ذرا ایویلیویٹ کرنا ہے اوکے پرسنالٹی کے کیٹیگرائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اوکے اور کیپنگ ان ویو کہ میں تو کیونکہ ایک آؤٹ سائڈ کنسلٹینٹ تھا، VC کی اور رجسٹرار کی مجھے انسٹرکشن یہی تھی کہ بھائی ایسی چیزیں جو آپ کے انٹرنیشنل رول میں تو ہے، یہ پتہ کرنی ہے، یہ پتہ کرنی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں چاہیں گے کیونکہ اب کیا کریں گے، لگے ہوئے ہیں کوئی گریڈ 19 میں، کوئی گریڈ 20 میں. اب ہم آ کے تو ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے، تو ان کو وہ تو نہیں، لیکن آپ بتا دیں کیا نام ہے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے. تو جہاں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں سب سے بڑی ایک بہت سینئر پروفیسر تھے، وہ بڑے امپریس ہوئے. انہوں نے کہا بھائی آپ کا جو ڈوئنگ میتھڈ جو ہے نا، کہ اف آئی ایم آرتھوپیڈک سرجن کا سرجری کا پروفیسر ہوں تو مجھے کیا نام ہے آپ نے میری شخصیت کا اپنا اندازہ کرنے کے بعد جو ہے نا، یہ کیسے اندازہ لگایا کہ مجھے کیا نام ہے کسی اپنا مذہبی پروفیسر ہونا چاہیے تھا، اسکالر ہونا چاہیے تھا، یا کوئی ادبی شخصیت ہونا چاہیے تھا، یا آئی ایم فٹ فار کیا کہتے ہیں، یا میں حادثتاً یا پریشر کے تحت آرتھوپیڈک سرجن بنا دیا گیا. پھر انہوں نے مجھے ایک کیا نام ہے پرسنل ریکویسٹ کی کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ ہونے والا ہے، تو کیا آپ پرسنلی ادر دین دس پروجیکٹ کیا کہتے ہیں میرے داماد کو ایویلیویٹ ہونے والے داماد کو ایویلیویٹ کر لیں گے. اچھا. تو پھر میں نے پہلے ان کی بیٹی سے بھی بات کی، پھر ان سے بھی کیا، اور پھر ان کو دی کہ بھائی ہر چیز آئیڈیل تو نہیں ہوتی، تو اس میں مینٹل چیزیں بدلنی، لیکن کچھ پریونٹیو میجرز ہوتی ہیں، اگر وہ لے لی جائیں اور ایک دوسرے کو خیال کر لیا جائے تو آپ کی گاڑی آسانی سے اور اسموتھلی چل جاتی ہے. تو یہی ہمارے جو اپنے سلیکشن آف اپنے ان کے جو سبجیکٹ، ان کی جو فیلڈس، ان کو اگر ان کی مرضی سے ان کا عمل دخل دیکھ لیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ ٹیسٹ سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بچوں کا ذرا مینٹل لیول چیک کرا کریں؟ کوئی ایک ایسی فزیکل ایکٹیویٹی یا کوئی ایک ایسا سیشن بھی ہونا چاہیے، یا صرف یہ MCQ بیسڈ ٹیسٹ اور یہ چیزیں کیا ایک بچے کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بتاتی ہیں، ہمیں ایویلیوٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس میں؟ اچھا، یہ MCQs بیسس پہ نہیں، یہ ایکچولی میں آپ کو اس کا سمپل بتاؤں کہ ان سم کیسز ویئر آئی واز ٹرینڈ کیا نام ہے، اور آئی واز ود A2+ کے ساتھ میں انسٹرکٹر بھی تھا ایویلیویشن آف پرسنالٹی کا. اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو ہے نا اپنا، ایون آپ سے اگر میں بات کر رہا ہوں اور مجھے کسی نے پروجیکٹ دیا ہے تو میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، آئی ایم ایویلیویٹنگ یو اور انوالو کر دوں گا. تو یہ مجھے بہت ہیلپ ہوئی. بعض میرے دوستوں کے جو بچے تھے وہ اپنے انہیں جب پتہ چلا میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ مجھے پوچھتے تھے کہ بھائی اس کو ہم نے لندن اسکول آف اکنامکس میں بھیجنا ہے، تو کیا یہ صحیح یا غلط ہے، یا اس کو ہم کوئی اسپورٹس میں بھیجیں یا کسی اور شعبے اکاؤنٹنگ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھیجیں. تو وہاں ہماری گائیڈ لائن کو. اچھا، آج کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کی پرسنالٹی کو ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو رابطہ کیجیے ڈاکٹر ایوس رضوی سے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی کہاں کے لیے بہتر ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اپنے وہاں آبجیکٹیو جیسے آپ نے کہا نا BCQs یا MCQs میں وہ، اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ ہوا تھا یورپ سے، اور وہاں یہ ہوا تھا کہ ٹو ایویلیویٹ ایک لیبر کی، ایک مینیجر کی نا پروڈکٹیوٹی، کہ ہو از پیڈ کیا نام ہے دس مچ اماؤنٹ، از ہی اپنے ریٹرننگ کیا نام ہے دیٹ اماؤنٹ، اس کی وہ آؤٹ پٹ ہے، تو یا وہ بچہ
تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ کیونکہ چیزیں یورپ سے جب چلی تھیں تو امریکن نے انہیں سپریس کر دیا. اوکے. اس کے بعد بہت عرصے کے بعد یہ آیا تو پھر ناٹ امریکن الاؤڈ دیٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یورپین انوائرمنٹ, بلکہ ملیشیا کی جو آج بہت بڑی سکسیز ہے وہاں انہوں نے کہا کہ رائٹ پلیس پہ رائٹ آدمی لگاؤ. ایگزیکٹلی, رائٹ پلیس, اگر یہ رائٹ پرسن اور ڈاکٹر کے رائٹ لیے جاب. صحیح نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر مت بناؤ. یہ اگر اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے یا زبردستی باپ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا تو سوچے کہ میں اس کو بڑا والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤں گا, ایسا نہ کریں. ہر ایک کا نہیں ہوتا رجحان اس پر, اور اس چیز کو دیکھنے. یہ تو ہو گئی ساری باتیں ہماری وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو بچوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گروئنگ چائلڈز ہیں ان کے لیے. یا ہم ایک چیز اور کیا بھی بہت بڑا ڈرا بیک دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے پاس نہ تو سائیکو تھراپسٹ ہیں زیادہ تعداد میں, نہ سائیکالوجسٹ ہیں اور نہ سائیکائٹرسٹ ہیں. ایک سرٹن خیال 500 کے قریب اوور آل ہمارے ملک میں سائیکو تھراپسٹ ہوں گے, ایک محتاط اندازی کا بتا دیں. اس سے پہلے بتا دوں عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سائیکیٹرسٹ کون ہے, سائیکالوجسٹ کون ہے. میں بالکل, میرا اگلا سوال بھی یہی تھا آپ سے. تو سر تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ تینوں ایک فیلڈ ہے, سائیکو تھراپسٹ, سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ. ایک تو ان کا کیا فرق ہے اور کس وقت کن کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں اپنا یہ ان میجورٹی آف دا کیسز جو موسٹ آف دا کیسز میں تینوں اپلائی ہوتے ہیں. یہ تینوں نہیں تو کم سے کم سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہے نا یہ ضرور اپلائی ہوتے ہیں. اچھا بات یہ ہوتی ہے ان کی جو اپنا کمبینیشن کا جب آؤٹ پٹ صحیح نہیں نکل پاتا کہ یہ بھی دونوں ایک اسکول آف تھاٹ کے نہ ہوں گے. تو دیکھیں جب ہوتا ہے پرابلم آتی ہے تو عموماً تو لوگ تو اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کسی سے پوچھنے, اور بھی عملیات کرانے, کچھ اور بھی کرواتے ہیں. لیکن اگر لکیلی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے اور اس نے اچھے سائیکیٹرسٹ کو دے دیا ہے اور اس سائیکیٹرسٹ نے کہا ہے کسی بھی سائیکالوجسٹ, تو کچھ سائیکالوجسٹ جو سائیکیٹرسٹ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ان کو پتا ہے کہ جو میں نے اپنا اس کو اپنا ڈائگنوسس کی ہے اس کے لیے XYZ جو سائیکالوجسٹ ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرے گا اور کس طرح سے اس نے سائیکو تھراپیز کی کرنی ہے تو وہ اس کے کاؤنسلنگ کرنی ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو کرے گا تو پھر اس کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. ادروائز یہ دونوں ایک دوسرے کو لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک عرصے تک تو میں بتا دوں آج سے کم 20-25 سال پرانا یاد ہے, سائیکالوجسٹ کہتا تھا اسے کیا پتا ڈاکٹر کو, یہ تو اناٹومی فزیولوجی یوں کر کے ابھی تھوڑا سا آگے بیٹھ گیا کہتے ہیں ہم تو سارا کا سارا کرتے ہیں. لیکن ان دونوں کا کمبینیشن از ریئلی نیڈیڈ کیا کہتے ہیں, اور ایک دوسرے کو وہ کیونکہ سائیکالوجسٹ میڈیسن پرسکرائب نہیں کر سکتے. ہاں نہیں لوگ, لیکن وہ کرتے ہیں. وہ وہی حال ہے نا, دیکھو جس طرح ایک جو کمپاؤنڈر ہے یا جو اپنا میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوا لڑکا ہے وہ از ناٹ کوالیفائڈ, ایون دا گائے ہو از اپنا سپروائزنگ یعنی فارمیسی جس کی انڈر سپرویژن جو ہے نا جس پہ لائسنس ملا ہے کہ انڈر سپرویژن آف فلانا کوالیفائڈ پرسن دوائیاں بکے گی, ہی از ناٹ آلسو اتھورائزڈ ٹو پرسکرائب. بٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ کو تو میڈیکل اسٹور والا ہی بتا رہا ہوتا ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے, چلو 10 سیمسٹر کا 5 سال کا کورس کر دیا اور ان کی بہت بڑی فرمائش پہ اب ان کو ڈاکٹر لکھنا بھی الاؤ ہو گیا ہے. اچھا, ہاں یہ بھی 3-4 سال پہلے 2 اسپیشلٹیز تھیں, فزیو تھراپی اور اپنا جو فارمیسی اور ڈی فارمیسی جو آیا ہمارے فارم ڈیز جو آئے انہیں کہا گیا, پھر ان کو لیکن کہا گیا لکھو ڈاکٹر XYZ اور لکھ دو اپنے آپ پہ فزیو تھراپسٹ اور آگے لکھ دو اپنا ڈاکٹر آف فارمیسی, کہ پتہ چل جائے گا یو آر ناٹ MBS ڈاکٹر, یا دنیا میں MD ہوتے ہیں یا اور بھی جو ہوتے ہیں. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہر ایک کا دیکھو رول ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, ہمیں کیا بتاؤں کہ بعض سرجن تو جب پیشنٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے سیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے یار میری یہ چیز بھی لے لو, میرا یہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو. تو ہم نے تو وہ بھی دیکھے ہیں, ایک سرجن نے کیٹریکٹ بھی کیا اور پروسٹیٹ بھی کیا. اب اندازہ لگا لو کہ کہاں وہ سرجن, اور آج کتنی سب وہ بن گئی ہیں. ان کو دینا کہ بھائی آپ کا یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, ایک انستھیزیا میں جاؤ گے تو بے ہوش کریں گے, OT ایک ہوگی, تو یہ سارے دونوں ہو جائے گا. اب یہ کتنی انیتھیکل, ٹوٹلی انیتھیکل ہے یہ, اور بس کیا کہیں. اچھا جی, اچھا بیریئرز اور چیلنجز جیسے ہم نے بات کی شروع میں کہ بڑے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ, اور یہ تو اس میں جو زیادہ مڈ ایج میں اگر ہم جائیں آفٹر میرج جو لوگ ہوتے ہیں اکثر دیکھا ہے ہم نے کہ وہ بھی بڑا ایک مینٹل ہیلتھ کا کے ڈاؤن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں بیسک ریزن آپ کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ میں جاب لیس ہونا, یا آپ کا آفس میں ایسا ماحول باسز کا ہونا, وہ بھی ایک انسلٹنگ بیہیویئر
کہ کیا یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں سر؟ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہوتی ہیں آپ کے براٹ اپ کے بچے کے جو براٹ اپ بھی اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو کیسے دیکھ رہا ہے, اپنے خاندان میں دیکھ رہا ہے, اپنے محلے میں ان سے بھی چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے, اور پھر ان کے اندر وہی جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ڈیفینیشن کی بات کی تھی کہ جو کوئی میل یا فیمیل کوئی اپنا بیہیو کر رہا ہے, وہ اپنے طور پہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں شاید اللہ نے مجھے, وہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ بھائی سیکنڈ خدا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں شوہر مجازی خدا. تو یہ مجازی خدا کا کانسیپٹ میری تو ذہن میں کس ڈیفینیشن کے, مجازی بیوی کا کیوں نہیں سنا کر سکتے. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ہمارے یہاں یہ بس ایک چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ بھائی جو میل ہوگا وہ, اور ان چیزوں کے جو ہے نا امپیکٹ ان ساری پرسنالٹیز پہ, ڈیزیز پہ آتا ہے. اچھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ سوسائڈل اٹیمپٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ان کا بھی ایک کوئی خاص ایک ایج گروپ بہت زیادہ اس پہ میٹر کر رہا ہے, یعنی ینگسٹرس پلس بیفور 50 والے لوگ جو ہیں وہ سوسائڈل اٹیمپٹس پہ زیادہ جا رہے ہیں. اس میں جو میں نے دیکھا ہے کہ سوسائڈل میں جو ہے نا بلو 50 والے بہت زیادہ تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی بابا جی جو ہے نا یا بھی اماں جو تھی نا بہت پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کیا زندگی وہ سوسائڈل میں کیس ویس ہو جایا کرتے تھے. ادروائز کیا نام ہے, آج تو ینگ بچے اسکول کالج والے وہی ان کے پاس کچھ پریشر ہے کیا نام ہے کہ بھائی ان کو گریڈ کیوں نہیں آیا, جی پی اے بہتر کیوں نہیں آیا, یا پھر آگے پروفیشنل لائف میں آ کے ان کی جاب ان کی پسند کی نہیں ملیں, تو کیا نام ہے پھر یہ سارے عوامل, بہت سارے عوامل ہیں. بالکل, آج کل ہم بہت سارے کیسز دیکھ بھی رہے ہیں یوٹیوب پر, اور دوسرے جو پورے ملک میں چل رہے ہیں اور بڑے فیمس ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول کی مقبولیت اختیار کر رہے ہیں, لیکن دراصل وہ سارے مینٹل ہیلنس کے, چاہے نور مقدم کا کیس دیکھ لیں, چاہے ابھی آپ جو ریسنٹ کیسز چل رہے ہیں ان کو دیکھ لیں. اچھا, کچھ ہماری بیماریاں ہیں جس میں کلسٹروفوبیا ہے, شیزوفرینیا ہے, اور دوسری مینٹل ڈیزیزز ہیں. میرا خیال ہے ہمارے 90% عوام ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. گھر میں ایک نہ ایک بندہ اس قسم کے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں, اور ہم شاید اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمس ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ سے اس پہ؟ بالکل, دیکھیں وہی جو دیکھیں WHO نے بالکل اپنی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا کہ آدمی ماننے کو تیار ہی نہیں کہہ رہا کہ میں جو ہے کچھ غلط کر رہا ہوں, اس کا میرے افیکٹیز پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ اپنی دھن میں لگا ہوا ہے, کہنے میں خوش فہمی میں واٹس ایور آئی ایم ڈوئنگ. اور اب وہ کیونکہ ہمارے معاشرے کا اسٹرکچر یہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو وہاں جو ہے اس نے کہہ دیا. لیکن اب یہ کلیشز آمنے سامنے یہ آ رہے ہیں کہ آج بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں اور ہائر ایجوکیشن میں, تو وہاں اب کلیشز یہ آتے ہیں کہ وہ تو پہلے جو اگر میل اپنی ہائی انکم یا ہیڈ آف دی فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کرتا تھا, یا وہ سنتا چلا آ رہا تھا باپ دادا کے یہاں کیا ہو رہا ہے, آج وہ لڑکی آ کے بتاتی ہے کہ بھائی میں تو وہاں کی پڑھی ہوئی ہوں, میں نے اپنے گرامر میں کیا ہے, تم تو پیلے اسکول کے ہو. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے نا, تو اس میں وہی WHO کہتا ہے کہ اپنے جو ویل بینگ کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو وہ اڈاپٹ کر لو جو دنیا کہتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنے دماغ کے لحاظ سے جو واٹس ایور آئی ایم ڈوئنگ کریکٹ, آئی ایم دی بیسٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آؤٹ اسپوکن ہونا, ہارش باتیں کرنا, کرارے جواب دینا, ہم سمجھتے ہیں ہم شاید بہت بولڈ ہیں. در حقیقت یہ ہماری ذہنی صحت کی بیماری کی نشانی ہے. کوشش کیجیے آپ کے اطراف پہ اگر کوئی لوگ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں. اور ایک اور بات, OCD جو بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے بچوں سے, اور ارلیئر ایج سے جس طرح وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بچے تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. ماؤں کی نیگلیجنس بھی اپنی جگہ ہے, اور باپ تو بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو دیکھیے اپنے اطراف میں, اپنے گھروں میں اگر کس قسم کے بیہیویئرس, اس قسم کے ایٹیٹیوڈس آپ کو مل رہے ہیں, تو سمجھ جائیے آپ کے خاندان میں بھی کوئی نہ کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, کسی سائیکالوجسٹ سے, کسی سائیکائٹرسٹ سے ملیے اور اس کا سد باب کیجیے. یہی نشانی ہے ہیلدی معاشرے کی. اجازت دیجیے ہیلتھ کیئر ٹیبل ٹاک کے ساتھ ڈاکٹر سائرہ بانو کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.